اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ روشن اوراق کے معزز ناظرین اور سامعین، امام حاکم نے مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلہ تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کی ہر جانب 4,000 فرخ دوری تک سمندر ہی تھا۔ وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہ تھی اور سمندر کا پانی بھی نمکین تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت لگایا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزار دیتا اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا اور میٹھے پانی کے چشمے سے پانی پی لیتا۔ اسی حالت میں اس نے 500 سال گزارے۔ 500 سال بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگی کہ اے رب کریم، سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی لاش کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دے، اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح سالم رکھ مجھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ اللہ نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کوئی انسان نہیں پہنچ پائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس عابد کو اپنے دربار میں حاضر کریں گے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کرو۔ تو عابد کہے گا ربی بعمل، اے میرے رب، میرے عمل کے بدلے جنت میں داخل کر دیجیے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی جس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہیں تھی۔ اللہ پاک پھر فرمائیں گے میری رحمت سے اسے داخل کر دو۔ وہ بندہ کہے گا میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجیے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس عمل میں اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کر کے دیکھا جائے گا۔ اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان، ناک، زبان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا، انار کا درخت اور انار کا پھل کھلایا، اس کا بدل باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہٰذا اس عابد کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا اور کہے گا ربی برحمتک ادخلنی جنہ، اے رب، محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا تجھے تو اپنی 500 سال عبادت پر ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں گئی؟ خطرناک سمندر کے بیچوں بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے، 500 سال تک میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا اے رب کریم، آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے، آپ کی رحمت کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رحمت اور میرے فضل کے ذریعے جنت میں داخل کر دو، پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی تو اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے یہ بھی اس کی طرف سے انعام اور توفیق ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو
تو موقع ہونے کے باوجود بھی انسان عمل نہیں کر سکتا۔ روشن اور آگ کے معزز ناظرین اور سامعین، رب کریم سے عاجزانہ التجا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کل قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمی کبریٰ کا مستحق بنائے، آمین آمین۔ اس طرح کے مستند اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔